السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسین ٹی وی۔ معزز ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہٹلر نے اتنے سارے یہودیوں کو کیوں قتل کیا تھا۔ آخرکار اس یہودی قوم میں ایسی کون سی خباستیں تھیں کہ جن کی وجہ سے ہٹلر ان سے بہت زیادہ نفرت کیا کرتا تھا کہ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کر کے صرف 600 کو زندہ کیوں چھوڑا تھا، یعنی کہ یہودیوں کی 95% آبادی کو قتل کر کے صرف 5% کو کیوں چھوڑا تھا۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہٹلر کون تھا اور ہٹلر کا تعلق کس مذہب سے تھا اور وہ کس طرح حکومت بنانے میں بھی کامیاب ہوا تھا۔ یاسین ٹی وی کے معزز ناظرین کرام، آج فلسطین میں ظلم ڈالنے والے اسرائیلی یہودیوں کو ہٹلر نے ایسے بے دردی سے مارا تھا کہ پورے 60 لاکھ یہودیوں کو تیزاب ڈال کر ان کے جسموں کو جلا دیا اور ساتھ ہی 600 یہودیوں کو زندہ چھوڑتے ہوئے کہا کہ ایک دن دنیا یاد کرے گی کہ میں نے ان کو کیوں قتل کیا تھا۔ دوستو، جب رومیوں نے عیسائی مذہب قبول کرنے کے بعد یورپ اور شام میں یہودیوں پر زندگی تنگ کر دی تھی، انہیں دربدر کیا، ظلم کیے، ان کو رسوا کیا اور ذلیل کر کے رکھا اور ان کو قتل کیا، تو جان بچانے کے لیے اور چین سے رہنے کے لیے یہودیوں نے ان علاقوں کی طرف رخ کیا جہاں مسلمانوں کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ رومیوں کی عیسائیت قبول کرنے کے بعد بیت المقدس سے یہودیوں کو نکالا گیا اور ان کی عبادت گاہوں کو تباہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس کی فتح کے بعد یہودیوں کو شہر میں آنے جانے کی اجازت مل گئی۔ یہودیوں نے 14 مئی 1948 عیسوی کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا تو اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان جنگیں چھڑ گئی۔ یہ جنگیں 1967 عیسوی تک چلیں۔ جنگ کی شروعات میں اسرائیل نے مغربی بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور فلسطین کے کچھ اور علاقوں کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا۔ بقیہ فلسطین کے مختلف علاقے مصر، شام، لبنان اور اردن کے ہاں رہے۔ بیت المقدس کا مشرقی علاقہ جس میں حرم شریف اور مسجد اقصی سمیت مقدس مقامات تھے جو اردن کے قبضے میں رہے۔ یہ صورتحال 1967 عیسوی تک قائم رہی۔ 1967 میں عرب اسرائیل جنگ کے اختتام پر اسرائیل کا پورے فلسطین پر قبضہ ہو گیا۔ مقدس مقامات تاریخ میں پہلی دفعہ یہودیوں کے قبضے میں آ گئے۔ چنانچہ 15 ہجری 637 عیسوی میں بیت المقدس فتح ہونے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی، جبکہ اس سے پہلے عیسائیوں نے ان پر پابندی لگا رکھی تھی۔ عیسائیوں نے یہودیوں سے آترجہ بغض کی وجہ سے اس چٹان جس کے اوپر گنبد الصغریٰ بنا ہوا ہے اس کو کچرے کے ڈھیر سے ڈھک دیا، کیونکہ یہودی اس کو مقدس مانتے ہیں۔ اس چٹان کے اوپر سے کچرا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا تھا، کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک اس کی اہمیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج والی رات اس چٹان کے اوپر سے براق پر سوار ہو کر آسمانوں کے لیے گئے تھے۔ پھر صلیبی جنگوں کے بعد عیسائی بیت المقدس پر قابض ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں اور یہودیوں کا قتل عام کیا۔ چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ عنہ کے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد طویل عرصے تک سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں یہودی قلیل تعداد میں رہے، لیکن عیسائی ظلم و ستم اور ذلت اور خواری کی زندگی سے بہتر حالت میں رہے۔ 19ویں صدی میں یورپ اور روس میں یہودیوں کے خلاف عیسائیوں میں شدید نفرت تھی۔ ان حالات میں یہودیوں نے عیسائیوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر نقل مکانی کی۔ جرمنی، مشرقی یورپ اور روس کے یہودی لاکھوں کی تعداد میں بیکار ہو گئے۔ ان کی بڑی تعداد امریکہ، برطانیہ اور کچھ فلسطین میں آ کر آباد ہو گئے۔ اسی کے دوران میں صہیونیت کی تاریخ نے جنم لیا۔ اس تحریک کا مقصد یہودیوں کے لیے اپنا ملک قائم کرنا تھا اور اس کے لیے انہوں نے فلسطین کا انتخاب کیا۔ یہ تحریک یورپ، امریکہ اور فلسطین میں زور پکڑتی گئی اور یہودی بڑی تعداد میں فلسطین میں آباد ہونا شروع ہو گئے اور یہاں یہ زمینیں خریدنے لگے۔ دس واز دا لاسٹ ایرا آف سلطنت عثمانیہ۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا آخری دور تھا۔ مورخین کے مطابق ہٹلر بہت زیادہ ذہین، شاطر، ظالم اور اذیت پسند شخصیت کا مالک تھا۔ ہٹلر جب لاکھوں کے مجمع کے سامنے تقریر کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو گویا وہ پورے مجمع پر جادو کر دیتا تھا۔ الفاظ ہٹلر کے لیے کھلونا ہوا کرتے تھے اور انداز بیان اتنا دلچسپ کہ مجمع محصور ہو کر رہ جاتا تھا۔ ہٹلر کی مقبولیت کی وجہ اس کی پارٹی کے نظریات تھے اور آئندہ چل کر انہی نظریات کی بنیاد پر نہ صرف جرمنی کے 2 ٹکڑے ہوئے بلکہ تاریخ انسانی کی بدترین شخصیت میں ہٹلر کا شمار ہوتا ہے۔ آج بھی مسلمانوں میں جس طرح یزید کا نام ایک لعنت سمجھا جاتا ہے، مغربی عوام میں اسی طرح ہٹلر کا نام بھی ایک لعنت سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ 1945 عیسوی میں ہٹلر کے خاتمے کے بعد شاید کسی ماں نے اپنے بچے کا نام ہٹلر نہ رکھا ہو۔ میں نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کر کے صرف 600 کو زندہ کیوں چھوڑا؟ ہٹلر نے پورے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کرنے کے بعد صرف 600 یہودیوں کو چھوڑا،
کہ میں ان 600 یہودیوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ آنے والی نسل یہ جان لے کہ میں نے یہودیوں کو پوری طرح کیوں ختم کرنا چاہا، اور آخر یہ یہودی پوری دنیا کے لیے کیسے ناسور ہیں۔ ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہٹلر یہودیوں سے اتنی زیادہ نفرت کیوں کرتا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو کہ ہر ایک انسان جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہٹلر نے یہودیوں کو جرمنی میں بلا کر قتل کیا تھا، لیکن وہ خود جرمنی کا رہنے والا نہیں تھا، بلکہ اس کی پیدائش جرمنی کے پڑوسی ملک ہنگری میں ہوئی تھی۔ ہٹلر مذہب کے لحاظ سے عیسائی تھا اور اس کا باپ یہودی تھا۔ ہٹلر اپنے باپ سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا، کیونکہ ہٹلر کی ماں ایک خوبصورت عیسائی لڑکی تھی کہ جسے ہٹلر کے باپ نے زبردستی اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اور وہ اس پر بہت زیادہ ظلم کیا کرتا تھا، اور وہ ہٹلر کی ماں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے ہٹلر اپنے بچپن سے ہی اپنے والد سے بہت زیادہ نفرت کیا کرتا تھا، اور اس وجہ سے ہٹلر کو یہودیوں سے بھی نفرت تھی۔ ہٹلر نے بچپن سے ہی بہت زیادہ غریبی دیکھی تھی، اور جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس نے جرمنی کی فوج میں بھرتی ہونا چاہا، لیکن اسے فوج میں جگہ نہ دی گئی کیونکہ اس کی صحت بہت کم تھی۔ فوج کے کمانڈر نے ہٹلر سے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ تم تو ایک بندوق بھی نہیں اٹھا سکتے، فوج میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے۔ لیکن آگے کچھ کرنا ایسا ہوا کہ جب جرمنی پر آس پاس کے کچھ ملکوں نے حملہ کیا اور وہاں کے حالات بگڑے تو مجبور ہو کر جرمنی کی فوج کے کمانڈر نے ہر طرح کے لوگوں کو فوج میں داخل کرنا شروع کر دیا، اور انہی مشکل حالات میں ہٹلر کو بھی جرمنی کی فوج میں داخل ہونے کا موقع مل گیا، اور وہ جرمنی کی فوج میں داخل ہو گیا۔ ہٹلر نے ایک لمبے عرصے تک جرمنی کی فوج میں کام کیا، اور بعد میں اپنی ہی ایک خاص پارٹی بنا کر حکومت کے خلاف ہو گیا، اور پھر آہستہ آہستہ حکومت کے تخت پر جا بیٹھا۔ ہٹلر بچپن سے یہ دیکھتا آیا تھا کہ یہودی قوم کسی کی ہمدرد نہیں ہوگی، وہ چاپلوسی اور دھوکے میں سب سے آگے رہے۔ اسی لیے حکومت ہاتھ آتے ہی اس نے جرمنی کے لوگوں کو یہودیوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، اور آخر میں ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ پورے جرمنی کے عیسائی لوگ یہودیوں کے بہت بڑے دشمن بن گئے۔ جب ہٹلر نے دیکھا کہ اس کے اپنے جرمنی کے لوگ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور اسے اپنا سب سے بڑا لیڈر سمجھتے ہیں، تو اس نے ایک قانون پاس کیا کہ اب اس وقت دنیا میں جتنے یہودی ہیں ان سب کی نسل کو پوری طرح ختم کر دیا جائے، تاکہ دنیا یہودیوں کی نوست سے پاک ہو جائے۔ کیونکہ ہٹلر یہودیوں کی پوری تاریخ کو جانتا تھا، اسے پتا تھا کہ ان یہودیوں نے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کی مہم چلائی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح سلامت زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اور ان کی جگہ کسی اور کو صلیب پر لٹکا دیا گیا تھا، اور انہی یہودیوں نے ہزاروں نبیوں کو قتل کیا تھا، اور ہمیشہ سے یہ یہودی لوگوں پر ظلم و ستم ڈھاتے آ رہے تھے۔ اسی لیے ہٹلر کے ایک حکم پر پوری جرمنی کے عیسائی لوگ اس کے فیصلے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ پورے جرمنی میں 60 لاکھ سے زیادہ یہودی تھے، اور ادھر ادھر کے علاقوں میں بھی جو یہودی بچے تھے انہیں بھی بہانے سے جرمنی بلا لیا گیا تھا۔ لیکن اب اگر ایک ساتھ 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا جاتا تو آخر اتنی بہت ساری لاشوں کا کیا کیا جاتا؟ تو بہت زیادہ سوچ و بچار کے بعد ہٹلر کے لوگوں نے یہ طریقہ نکالا کہ ان سب یہودیوں کو بہت دردی کی موت دی جائے، اور ان یہودیوں کے جسموں کو گلا کر اپنی فصلوں کے لیے کھاد وغیرہ بنایا جائے۔ اور پھر اسی فیصلے پر عمل کیا گیا۔ ایک بہت بڑی فیکٹری بنائی کہ جس میں الگ الگ سیکشن رکھے گئے، اور پھر ہٹلر کے حکم پر ہزاروں یہودیوں کو ایک ساتھ پکڑا جاتا، اور پھر انہیں اس فیکٹری میں لے جا کر سب سے پہلے ان کے کپڑے اتار لیے جاتے تاکہ یہ کپڑے جرمنی کے لوگ استعمال کر سکیں، اور پھر ان کو اس کے بعد اگلے سیکشن میں بھیج دیا جاتا جہاں ان کے سروں کے بال کاٹے جاتے، اور پھر اس کے بعد ان کو مزید اگلے سیکشن میں بھیج دیا جاتا جہاں ان پر اچانک سے کچھ ایسے کیمیکل پھینک دیے جاتے کہ وہ سبھی بے ہوش ہو جاتے، اور پھر ان سبھی کے جسموں کو ایک ایسی مشین میں ڈال دیا جاتا۔ اس مشین میں بہت تیز تیزاب اور مختلف کیمیکل ہوتے۔ ان بے ہوش یہودیوں کو جب اس مشین میں ڈالا جاتا تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر 1000 یہودیوں کے جسم بری طرح گل کر کالے کھولتے ہوئے پانی کی طرح دوسری جانب سے نکلتے، اور پھر اس کالے پانی کو جرمنی کے لوگ اپنی فصلوں میں کھاد کے طور پر استعمال کرتے۔ ہٹلر کے حکم پر اسی طرح یہودیوں کے جسموں کو تیزاب اور کیمیکل سے پگھلا کر کھاد کا کام لیا جاتا۔ اسی طرح ہٹلر نے پورے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کروا دیا، اور آخر میں اس نے صرف 600 یہودیوں کو زندہ چھوڑا، اور ان سے کہا کہ جاؤ اے یہودیو، میں تمہیں اپنے ملک سے بھاگنے کی اجازت دیتا ہوں۔ چنانچہ جب کسی نے ہٹلر سے پوچھا کہ تم نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کرنے کے بعد 600 کو زندہ کیوں چھوڑا، تو ہٹلر کا بہت مشہور جواب جو کتابوں میں لکھا ہے، اس نے کہا کہ میں ان 600 یہودیوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ آنے والی نسل جان سکے کہ آخر میں نے 60 لاکھ یہودیوں کو کیوں قتل کروایا ہے، اور یہ ظالم قوم کیسے دنیا کے لیے ایک ناسور تھی، اور ابھی تک یہ قوم لوگوں پر ظلم و ستم کر رہی ہے۔ اس کی مثال آپ فلسطین میں دیکھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے انہیں پناہ دی آج انہی پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔
ناظرین کرام، آپ یہودیوں کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے ہمیشہ سے لوگوں پر ظلم ڈھائے۔ اسی لیے تاریخ میں یہودیوں پر جب بھی کوئی عیسائی بادشاہ بنا تو اس نے اپنے ملک کے یہودیوں کو چون چون کر قتل کروایا، کیونکہ یہ یہودی اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنے بادشاہ کے خلاف سازشیں کرتے اور اسے حکومت سے ہٹانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ آج پوری دنیا میں یہودیوں کی تعداد بہت کم ہے، کیونکہ یہ ایسی قوم ہے کہ اس میں کوئی تبدیل ہو کر یہودی نہیں بن سکتا۔ مطلب یہ کہ جیسے کہ کوئی غیر مسلم مسلمان بننا چاہے تو اس کے لیے اسلام میں اجازت ہے، یا کوئی عیسائی بننا چاہے تو اس کے مذہب میں بھی اجازت ہے۔ مطلب کہ دنیا میں دوسرے مذاہب میں تبدیل ہونے کی اجازت ملتی ہے، لیکن یہودیت ایک ایسا مذہب ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی تبدیل ہو کر یہودی بننا چاہے تو وہ یہودی نہیں بن سکتا، بلکہ یہودی صرف اور صرف وہی بن سکتا ہے جو کہ یہودی نسل سے ہو۔ اسی لیے آج پوری دنیا میں سب سے کم تعداد یہودیوں کی ہے۔ تو ناظرین گاؤں میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ کیپ سبسکرائبنگ۔